الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا۔ جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہوں۔ محترم، سورہ کہف کی ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے
کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں، اور آپ کی نگاہ شفقت ان سے نہیں ہٹنی چاہیے۔ کیا آپ دنیا کی زندگی اور زینت کا ارادہ فرماتے ہیں؟ اور آپ ایسے شخص کی اطاعت ہرگز نہ کیجیے جس کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کا اتباع کرتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار، وفادار، اطاعت گزار اور فرما بردار صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ اور ان کے چند اوصاف جمیلہ اور ان کے خصائص جلیلہ کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اپنی مجلس سے، اپنی محفل سے ان کو دور نہیں ہٹانا۔ اب اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کتنی محبت ہے اور وہ کتنے عظیم ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مضر قبیلے کا ایک سردار اویینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں آیا اور اس نے دیکھا کہ آپ کے حلقہ ارادت میں مسکین لوگ، فقیر لوگ، ظاہری تنگ دست لوگ، پرانے کپڑے، نہانے کے لیے صابن مہیا نہیں، ان کو جب بیٹھے ہوئے دیکھا حضرت سلمان بوذر غفاری ان کو دیکھا تو جیسا میں نے پچھلے خطبہ میں گزارش کی تھی، دنیا دار آدمی تھے۔ دیکھا تو ناک چڑھائی، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پسینے سے جو بدبو اٹھتی ہے وہ آپ کو پریشان نہیں کرتی؟ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی بات سن رہے ہیں۔ کہنے لگا ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آئیں، لیکن ہماری معاشرے میں ایک حیثیت ہے، پہچان ہے
لوگ ہمیں جانتے ہیں، ہمارا ایک نام ہے، ہمارا ایک مقام و مرتبہ ہے، ہماری شان ہے۔ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھ لیں تو سارا علاقہ مسلمان ہو جائے گا۔ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا جی تو کرتا ہے ہم آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس بیٹھیں، آپ کی باتیں سنیں، لیکن یہ جن کو آپ نے اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے یہ ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ یہ کہنے کی دیر تھی، ابھی یہ بھی وہیں موجود ہے، گفتگو کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، بات کر رہا ہے، فوراً جبریل آ گئے۔ حکم کیا ہوا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جو کہہ رہا ہے کہ ہم آ جائیں تو ساری دنیا جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گی، ہمیں نہیں ضرورت ان کی۔ فرمایا ہمیں ان کی ضرورت ہے جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ یہ سمجھتا ہے ہم بڑے شان و شوکت والے ہیں، ہم بڑی عظمت والے ہیں، عزت والے ہیں، کرامت والے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے یہ، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یہ جو سلمان بیٹھا ہوا ہے نا آپ کے پاس، یہ جو ابو ذر بیٹھا ہوا ہے نا آپ کے پاس، مجھے یہی پسند ہے۔ بھائی آپ دیکھیں، کوئی بندہ یہ کہے کہ میں بڑا مالدار ہوں اور اللہ کو کہے میں بڑا مالدار ہوں، تو کوئی بات جچتی ہے، کوئی پھبتی ہے، کوئی بنتی ہے کہ میں بڑا مالدار ہوں، اللہ میں بڑا مالدار ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو ایک کافر نے کیا کہا؟ کہنے لگا مسلمانوں کا اللہ بھوکا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا، جکن بندہ پیروں پہ کھلو کے تھپڑ مار دے نا، پوری قوت کو اکٹھا کر کے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اب یہ جناب سارا کفر تلملا اٹھا، سارا کفر اکٹھے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پہنچے اور آگے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تو یہ اصول ہے، آپ کی اسلام کا، دین کا، شریعت کا، کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والعنف بالعنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ تھپڑ کے بدلے تھپڑ۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو، حضور خاموش ہیں، پریشان ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ فوراً جبریل آیا یہاں بھی، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا ہے، بات ہوئی کیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا اللہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، بھوکا ہے۔ فرمایا لقد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا ہے۔ کیا کہا؟ ان اللہ فقیر، انہوں نے کہا اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم بڑے غنی ہیں، بڑے مالدار ہیں۔ فرمایا ان کا جرم اتنا بڑا ہے، اگر صدیق نے کئی تھپڑ بھی مار دیتا تو کوئی بات نہیں تھی، صدیق کو معافی ہے۔ جس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ فقیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ہم فقیر ہیں، اللہ غنی ہے۔ اللہ نے بھی کیا کہا؟ ان اللہ لغنی حمید، اللہ تو اتنا غنی ہے کہ اس کی اتنی تعریفیں کی جائے اس کی غنا پر۔ آپ ذرا سوچیں،
میں نے ایک ہاتھ میں ایک فروٹ اٹھایا، کوئی بھی اٹھایا، آپ ادھر غور کریں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کیلا بنایا، جس وٹامن کی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اس میں ڈالا ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے۔ مالٹا بنایا، اس میں اتنے وٹامن، اتنی مٹھاس، اتنی چینی، اتنا گھی، اتنی ہر چیز ڈال دی جتنی اس کو ضرورت ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے۔ اب دیکھیں تو صحیح نا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، اس کا غنی ہونا کیسا غنی ہے، ہر ایک چیز کو الگ بنایا، اس کا ذائقہ الگ بنایا، اس میں کھٹاس ڈالنی ہے تو کتنی ڈالنی ہے، میٹھا ڈالنا ہے تو کتنا ڈالنا ہے، اس کو پھیکا رکھنا ہے تو ایک حد کے اندر اندر پھیکا رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ زیادہ میٹھا ہو جائے یہ کم میٹھا رہے، نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ وہ بناتا ایسے ہے، اس کی کاریگری، اس کی غنا ایسے وہ تقسیم کر رہا ہے، کھیتوں میں تقسیم کر رہا ہے، پھلوں پھولوں میں تقسیم کر رہا ہے، پودوں میں تقسیم کر رہا ہے، انسانوں میں تقسیم کر رہا ہے، حیوانوں میں تقسیم کر رہا ہے، درندوں میں تقسیم کر رہا ہے، چرندوں میں تقسیم کر رہا ہے، پرندوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ دیکھے تو سینوں وہ کتنا بڑا غنی ہے، کہاں کہاں اس کی تقسیم جاری ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دریاؤں میں تقسیم کر رہا ہے، فضاؤں میں تقسیم کر رہا ہے، بحر و بر میں تقسیم کر رہا ہے۔ اس کی غنا تو دیکھے نا ذرا، وہ کیسا غنی ہے۔ کہتے یہ کہتے ہیں ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم غنی ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ سارے فقیر ہیں، اللہ غنی ہے۔ اب دیکھیں نا، جہاں اس نے چاہا پانی کو کھارا کر دیا، جہاں چاہا نمکین بنا دیا، ہر چیز کو ایک حد کے اندر رکھا ہے اس نے، جہاں چاہا اس نے میٹھا بنا دیا، ہر چیز کو ہر حد کے، اور ایسا کاریگر ہے، ایسا غنی ہے کہ مرج البحرین، دو پانی چل رہے ہیں، میں نے مشاہدہ کیا ہے، شاید آپ نے کیا یا نہیں کیا، دو پانی اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں، ایک میٹھا ہوتا ہے ایک کھارا ہوتا ہے، دو پانی اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں، ایک گدلا ہوتا ہے ایک صاف ستھرا ہوتا ہے۔ آپ اس میں ہاتھ مارے تو گدلا صاف کے ساتھ نہیں ملے گا، صاف گدلے کے ساتھ نہیں ملے گا، یہ بھی تجربہ کر کے دیکھا۔ یعنی ہر اپنے مقدار کے اندر سارا کام تقسیم کر رہا ہے، اس کو اتنا دینا 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 ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھول جائے کہ اس کو تو 100 دینا تھا، اس کو 150 دے دیا، اس کو 100 دینا تھا، اس کو 90 دے، یہ نہیں ہوتا، اس کے نظام کے خلاف ہے، یہ اس کے غنی ہونے کی صفت کے خلاف ہے۔ یہ اس کو پتہ ہے میں نے کس کو کتنا دینا ہے۔ تو کیا کہا، فوراً اللہ تعالیٰ نے جبریل کو اتارا، جاؤ یہ میرا صدیق ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی۔ یہ جو آیا ہے نا بڑا سردار، کہتا ہے ان کو اپنے پاس سے اٹھا دو، ان کے کپڑوں سے پسینے کی بدبو آتی ہے، ہم بڑے لوگ ہیں، بڑی اونچی شان والے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ یہاں تو لوگوں نے ایسا ایسا دعویٰ کر گزرے لوگ اپنی شان و شوکت کا، بڑھتے 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 اتنا بڑے کہ انہوں نے کہہ دیا انا ربکم الاعلی، ایسا بڑھ گیا، کہتے ہیں کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی پالنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ انسان اتنا گمراہ نہ ہو جائے کہ اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے اور عاقبت بھی برباد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ کے صحابہ ہیں نا، یہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کا، یہ صبح کا اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے کہا، صبح و شام۔ اب صبح دیکھیں، ہر سال میں 4 موسم ہے، 2 چھوڑ دیتے ہیں، 2 کی بات کر لیتے ہیں، ایک شدید گرمی ایک شدید سردی۔ اب شدید گرمی میں جو صاحب حیثیت ہے وہ اے سی لگا کے سویا ہوا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، 2 بجے کے بعد خوب گہری نیند سو رہا ہوتا ہے،
3 بجے سواتی مؤذن اذان دے دیتا ہے۔ اب یہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ میرا کمرہ ٹھنڈا ہے، یہ فوراً بستر چھوڑتا ہے، مسجد کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ایک غریب ہے، سفید پوش ہے، اس کو بھی 2 بجے کے بعد نیند آتی ہے، رات ذرا ٹھنڈی ہو جاتی ہے، وہ پنکھا چلا کے سو رہا ہوتا ہے، رات ذرا ٹھنڈی ہوتی ہے، وہ بھی سکون سے سوتا ہے، لیکن اسے غم ہوتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، میں نے اٹھنا ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور وہ تو ساری کائنات سے اعلیٰ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، وہ تو اعلیٰ تھے۔ ساری کائنات میں حضور کے بعد اگر دنیا میں کوئی اعلیٰ ترین شخصیات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، انہیں اپنے آپ سے دور نہ ہٹائیے۔ کیوں؟ ان کی صفت کیا ہے؟ یہ صحابہ کی صفت ہے، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، یہ صبح اور شام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے، کسی لالچ کے لیے کہ کوئی ہمیں دیکھے اور کہے کہ یہ بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یریدون وجہہ، وہ اس لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یریدون وجہہ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم، اے میرے محبوب اگر آپ نے ان کو اپنے آپ سے دور ہٹا دیا تو آپ ناانصافی کریں۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا۔ اس عیینہ کی بات سن کے ایک روایت میں آتا ہے وہ امیہ بن خلف تھا، باقر جو بھی تھا۔ اب دیکھیں انہوں نے بڑی پھر جرت کی، پھر اکٹھے ہوئے، پھر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اطرد ہؤلاء، ان کو اپنے آپ سے دور کرو۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے دور کرو، پہلے تو یہ تھا اعتراض کہ ان سے پسینے کی بدبو، اب دوسرا اعتراض ہے کہ ہم تو چودھری ہیں، یہ ہمارے برابر بیٹھیں گے، ہم بات کریں گے تو یہ بھی بات کریں گے، تو ہمیں یہ گوارا نہیں ہے، یہ ہم پر جرت مند ہو جائیں گے۔ لا یجترئون علینا، یہ بھی سمجھیں گے کہ ہم فلاں آدمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں نہیں چاہیے، آپ ان کو نکالیں تو ہم اسلام لے آئیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، آپ ان کو نہیں ہٹا سکتے، یہ غریب ہیں تب بھی، ان سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے تب بھی، یہی آپ کے بعد رہیں گے۔ کیوں؟ یہ تو وہ ہے نا جو جان کی بادی ہار جائیں گے، جان لگا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں صحابہ کو کہا وہ ایسا بندہ ہے جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے اپنی جان بیچ دے، جو اپنی جان بیچ دے، اور جو جان بیچ رہی تھی خریدار کون تھا؟ اللہ، خریدار اللہ، یہ وہ لوگ تھے۔ فرمایا یہ جانیں بیچ دینے والے لوگ ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا۔ ایک اور بھی حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا پہلا حکم تو یہ ہے ان غریب صحابہ کو اپنے آپ سے دور، اب دوسرا حکم سنیں، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اب دیکھیں قانون اللہ نے بدل دیا، اپنا ضابطہ بدل دیا، باہر سے آنے والا سلام کرتا ہے نا، یہی قانون ہے، یہی ہے ضابطہ، جو باہر سے آئے گا وہ کیا کرے گا؟ فرمایا ہے میرے محمد وَإِذَا جَاءَكَ، جب یہ تیرے پاس آئے، جب یہ تیرے پاس، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو انہیں سلام کہہ۔ اب دیکھیں کیا مقام و مرتبہ ہے ان کا۔ ظاہر میں تو غریب لوگ ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں، فرمایا میرے بابو مجھے یہ اتنے پسند ہیں،
جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں کیا کہا؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، انہیں تو سلام کہہ۔ یہ کن کو حکم ہو رہا ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، ساری کائنات کو حکم ہے کہ میرے محبوب کو سلام کہو، ساری کائنات کو، جہاں جہاں بھی کوئی ہے۔ کہتے نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا؟ نماز میں نہیں کہتے السلام علیکہ ایھا النبی؟ نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی، ایک تو یہ ہو گیا، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھیں جب درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آپ پر صلاۃ بھی اور سلام بھی، اور آپ کو حکم ہو رہا ہے میرے محبوب جب تیرے صحابہ آ جائیں تو ان کو آپ سلام کہا کریں، ان کو آپ سلام کہا کریں۔ یہاں تو الٹی گنگا ہے نا، جن کی شکلیں بگڑی ہوئی ہیں وہ صحابہ کی غلطیاں نکالتے ہیں، جن کو اپنے خاندان کا پتہ نہیں وہ صحابہ کی غلطیاں نکالتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کا علم نہیں وہ صحابہ کی غلطیاں نکالتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں جنہیں اپنے آپ کا علم نہیں وہ صحابہ کی غلطیاں نکالتے ہیں، اپنی ہوئی ٹکانے نہیں جن کی۔ اور صحابہ کون ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اہل ایمان ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ اہل یؤمنون بآیاتنا، وہ ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، فرمایا ان کو کیا کہو؟ سلام کہو۔ اب آپ دیکھیں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن کی چھوٹی موٹی خطاؤں کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے، اب دیکھیں یہ عام بندے کی بات ہے، وہ تو خاص تھے، حدیث میں آتا ہے رجل یؤتی یوم القیامہ، ایک بندہ قیامت دے دن اللہ دی بارگاہ سے لیا جائے گا۔ رجل یؤتی یوم القیامہ، ایک بندہ قیامت دے دن اللہ دی بارگاہ دے وچ لیا جائے گا۔ فیقال علیہ، کیا جائے گا؟ فیقال عارضوا علیہ صغارا ذنوبہ، کیا جائے گا جڑا بندہ پیش کیتا گیا ہے یہ چھوٹے گناہ پیش کیتے جا، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، ایک بندہ پیش کیتا جائے گا تو کیا جائے گا یہ چھوٹے گناہاں دی جڑی فہرست ہے نا وہ پیش کیتی جائے، جب پیش کیتی جائے گی تو کیا جائے گا یہ جڑے بڑے گناہ والی فائل ہے نا پیچھے رکھ دیتا جائے، کیا جائے گا جو چھوٹے گناہوں والی فائل ہے وہ رجسٹرڈ ہے اسے پیش کیا جائے، جو بڑے گناہوں والا رجسٹر ہے اسے ابھی بعد میں دیکھیں گے، اسے پیچھے رکھ دیا جائے۔ جب وہ پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وہ فلانے دن فلانا کام کیتا سی، وہ کہے گا اللہ کیتا سی، پھر اللہ پوچھے گا اے بھی کام کیتا سی، کہے گا اللہ بھی ہو گیا سی، وہ اے بھی کیتا سی، اللہ بھی ہو گیا سی۔ وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، ہون حاضری ہو رہی ہے، کیس لگا ہوا ہے، فائلہ موجود نے، رجسٹر موجود نے، گواہ موجود نے، پوچھا جائے گا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فلانے دن بھی کیتا سی یا اللہ، فَيَقُولُ نَعَمْ، اللہ میں کیتا سی، فرمایا لا يَسْتَطِيعُ أَن يُنْكِرَ، وہ طاقت ہی نہیں ہوگی کہ انکار کر سکے،
ہستی کہڑی گئی؟ ایک تو پچھلے جمعے بیان کیا کہ ایک وہ بندہ ہوئے گا جڑا اللہ نال اتنے بھی پیڑ پا دے گا، وہ میں تو نہیں کیتا، دسیا جی پچھلے جمعے میں، وہ کہے گا میں تو نہیں کیتا۔ یہ ہوں دوجا بندہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پوچھا جائے گا امین دا یوم کذا و کذا، کہے گا نعم اللہ میرے کو ہویا سی، وہ فلانے ویلے بھی ہویا سی، جی اللہ جی ہو گیا سی، فلانے ویلے آہو ہو گیا سی، تے جر کے بھی ہوئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ بندہ آیا، سادہ جا پینڈو جا بندہ سی، اج کل دے پینڈو سادے نہیں، ساری گھومتی پینڈواں کول، آہو سادہ جا پینڈو جا بندہ حضور دی بارگاہ میں آیا، میں قربان جاؤں اس آن والے اتنے بھی، وہ دے سوال دے بھی قربان جاؤں۔ کہندا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحاب کنے لینا ہے؟ حضور نے پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحاب کنے لینا ہے؟ آپ فرماندے نے اللہ نے۔ کہندا ہے پھر خیر ہے، پھر فضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دیکھے نا اس کا بھی ایمان دیکھے نا، لیکن ایک چیز بھی ذہن میں رکھیں، کام کیتا ہوگا تو تنہا لبے گی، میرا ہی نہ آنکھے کرنا کرانا کچھ نہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں باقی اس کے فضل کا معاملہ ہے، اس پر ہم قدغن بھی نہیں لگا سکتے، لیکن رسول یہی ہے۔ اچھا فلانا بھی کیتا سی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اس کے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی سے دے دی جائے، ہوں ذرا تگڑا ہو جائے گا، اسے اس کے ہر گناہ کے بدلے اسے ایک نیکی دے دی جائے، ہونے جرت کرے گا بولن دی، بولے گا تے آکھے گا اللہ تے میرے چھوٹے چھوٹے گناہ سن، ایک ہور بھی فائل ہے وے، اللہ ایک وڈے گناہ والی فائل بھی ہے وے، اللہ او فائل بھی لیا کے انہاں گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیتا جائے۔ فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہ انہاں دا اقرار کرے گا، اللہ کہیں گے دے ہر چھوٹے گناہ دے بدلے انہوں ایک نیکی دے دی جائے، تے کی کہے گا اللہ میرے ہور بڑے بڑے گناہ بھی ہے نہیں، اللہ انہاں دے بدلے بھی مینوں عطا فرمایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے، صحابی ارشاد فرماندے نے فضاحک رسول اللہ، نبی علیہ السلام مسکرا پہ، نبی علیہ السلام مسکرا پہ، تے صحابہ دی شان تے بڑی بلند ہے، جنہ حضور نو ویکھیا، حضور دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، حضور دے نال حج کیتے، حضور دے نال عمرے کیتے، حضور دے نال ہجرت کیتی، حضور دے نال جہاد کیتے، حضور دے نال صبر کیتا، حضور دے نال بھکھاں کٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ آپ فرماندے نے صحابہ نے عرض کیتی حضور بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، حضور نے اپنے بطن مبارک دے تو کپڑا چکیا، فرمایا تانوں بھی لگی ہوئی ہے، محمد رسول اللہ نے بھی لگی ہوئی ہے۔ صحابی نے ویکھیا برداشت نہیں ہویا، فوراً کار گئے، جا کے بی بی نے پوچھا بی بی کچھ ہے؟ کہنے لگیاں ہے چھوٹا جہا لیلا، تھوڑا جہا آٹا، فرمایا بسم اللہ کرو، ذبح کیتا، فرمایا سالن بناؤ، سالن تیار کرو، سالن تیار کیتا، کھانا تیار ہو گیا، پہلا آ کے حضور نے کان میں کیا دعوت دیتی، فرمایا تھوڑا جہا معاملہ ہے حضور آ جاؤ کلے ایک دو ساتھی نال لے کے، آپ نے اعلان کر دیتا سارے ہی چلو، سارے ہی چلو، پریشان ہوئے، گھر جا کے بی بی نو کہنے لگے حضور نے تو سارے نہیں بلا لیا، حضور نے انہوں نے کہا تو نہیں بلایا ہے، میں تو نہیں بلایا، پر میں وہ جانن تے انہوں دا کام جانے، تو نہیں نہ بلایا، تو نہیں نہ بلایا ہے، نہیں۔ فرمایا سالن ننگا نہیں کرنا، آٹا ننگا نہیں کرنا، انجے ہی رہن دینا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے برتا مانگا، پریشان نہیں ہونا، کاٹا کوئی نہیں پہن لگا، کاٹا
کوئی نہیں پہن لگا۔ فرمایا آپ کلیاں نہیں کھادا، صحابہ نے بھی نال ہی کھادا ہے، انہوں نے حضور دا کھادا نال بیٹھ کے کھانا، آپ دے برتن دے اندر کھانا کھادا ہے صحابہ نے۔ صحابہ او لوگ نے، اے تے عام بندے دے نال اللہ دا معاملہ ہوئے گا، اللہ سے رحم کرے گا۔ فرمایا اے چھوٹے چھوٹے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیتا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے امیہ بن خلف نے تو انہوں نے کی کیا؟ کہنے لگا ہے جڑے لوگ نے نا انہوں ذرا دور کر دیو، پھر اسی تواڈے نال آ کے بہ جاؤں گے، پھر بواں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، انہاں نال نہیں بہنا، انہاں دنیا داراں نال۔ دنیا دار تو مراد میں پچھلے جمعے دس دیتا سی کہڑے دنیا دار نے جنہاں کول احتیاط کرنی، انہاں نال نہیں بہنا، انہاں نال ہی بہنا ہے جنہاں دے پسینے دی انہاں نوں بدبو آندی ہے، مینوں انہاں دے پسینے نال بھی پیار ہے، انہاں نال ہی بہنا ہے۔ تے پہلے نہیں جنہاں دا اعتراض ہے قوم نوح دے سرداراں نے بھی قوم نوح علیہ السلام تے اعتراض کیتا سی۔ کی کیا سی؟ فقال الملأ، نوح علیہ السلام دی قوم دے سرداراں نے، جڑے وڈیرے ہوندے نا انہیں بیڑا غرق کیتا ہوندا ہر شے دا، انہیں ہی سمجھ آئی جنا، وڈیرے ہی بیڑا غرق کیتا۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، پہلے تو انہیں انکار کر دیتا، انہیں کہا سی تانوں نبی نہیں مانتے۔ اگر نوح علیہ السلام کی کہنے تانوں نبی وہ کیوں نہیں مانتے؟ الا بشرا مثلنا، تسی تے ساڈے جے بندے ہو۔ کھولو قرآن، کوئی ایسی گل تو کوئی نہیں۔ سورہ ہود ہے، سورہ کو تسی بھی سورت کا نام یاد کر لو۔ تانوں نے پوچھی بےنتی کا تانوں نام آتا ہے، مریم نواز کا تانوں نام آتا ہے، عظما بخاری کا تانوں نام آتا ہے، تسی آندے ہوئے تینوں بھی تو آتے رہے نا، کئی تھوڑے جی بڑے ہوشیار بیٹھے ہوندے نے، سمجھ آئی نا۔ عظما بخاری کا تانوں آتا ہے، مریم نواز کا تانوں آتا ہے، بے نظیر کا تانوں آتا ہے، ساریاں کا تانوں آتا ہے، اور کسی کا نام نہیں ملتا کہ میں غصہ لگ جائے۔ سورت کا بھی یاد کر لو، سورت کا کی نام ہے؟ ہود۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، نوح علیہ السلام دی قوم دے سرداراں نے آکھیا ما نراک الا بشرا مثلنا، اسی تینوں نبی نہیں مانتے۔ انہیں کہا کیوں نہیں مانتے؟ اس واسطے تو ساڈے جہاں ہے، تو ساڈے جہاں ہے، تے ساڈیاں بھی کی آکھیا نبی بشر نہیں ہوندا، انہوں نے مکایا نا کھاتا، انہیں کہا نبی بشر، انہیں آکھیا تم بشر ہے اساں مننا نہیں، انہیں بھی آکھیا بشر نو اساں نبی مننا نہیں۔ قوم نوح دے سر یار میں کچھ جھوٹ بولنا، میں سچی گل پیا کر، آندے نے اساں مننا نہیں، نبی بشر نہیں، بابی بڑے گستاخ نے، کی آندے نے نبی بشر ہے، آندے نے نبی بشر ہے، بابی بڑے گستاخ نے، اسی گستاخ نہیں، اسی نبی نو بشر مننا نہیں۔ اللہ کی کہندا ہے قل انما انا بشر مثلکم، تو سچا ہے کہ اللہ سچا ہے؟ اللہ ہی سچا ہے، اللہ ہی سچا ہے، سمجھ آئی نا گل دی۔ یہ بھی میں دس دیتا سی کسی جمعے دے وچ بشر کیوں آکھیا ہے، یہ انہوں نے پوچھ لیو جنہاں جمعہ پڑھیا سی۔ فرمایا ما نراک الا بشرا مثلنا، اساں مننا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں مننا؟ اس واسطے تو بشر ہیں۔ ما نراک الا بشرا مثلنا ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، یہ دو گلاں تو اے نوح تینوں اساں نبی نہیں مننا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کیڑی کیڑی؟ انہوں نے کہا پہلی گل ہے تو بشر ہے، پہلی گل ہے تو کی ہے، اساں تینوں نبی نہیں مننا۔ ساڈے مسلمان بھی آندے نے اساں نبی نو بشر، یار میں جھوٹ بولنا، تسی تے اینج جی پہلی باری سنیا جے۔ نوح علیہ السلام دی قوم نے کی آکھیا ہے دو گلاں دی وجہ تو سا تانوں نبی نہیں مننا۔ کیڑی کیڑی؟ پہلی گل ہے تسی بشر ہو، پہلی گل ہے تسی، انہاں بھی آکھیا تھا بشر نو نبی نہیں مننا۔ اور نور من نور اللہ، اساں آکھیا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، او دے وچوں کوئی نہیں، او دا حصہ کوئی نہیں،
تو آکھے ایسا مننا نہیں. بھابی آکھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو آکھے بشر نبی نہیں, کون ہے؟ تو آکھے نور من نور اللہ ہے. اسا کہ چلیا تینوں پلیکھا لگ گیا ہے, تینوں دھوکا لگ گیا ہے, شیطان نے تینوں راہ تو ہٹا دیتا ہے. قل هو اللہ احد, او کلا ہے, او کلا ہے, او دا کوئی بیوی نہیں, کوئی بچہ نہیں, او دا کوئی ساجی نہیں, او دا کوئی شریک نہیں, نبی بشر ہے. نبی تے اے میں پھر اشارہ کر دیا کی دسیا دی کیوں اللہ نے آکھیا کہہ دیو بشر ہے. اس واسطے کہہ دیو کہ تواڈے تم پہلیاں نے نبیاں دی بشریت دا انکار کیتا سی. نبیاں دی بشریت دا عیسائیاں نے کیا دیتا؟ قالت المسیح عیسی بن اللہ, عیسیٰ تے اللہ دا پتر ہے. عیسیٰ اللہ دا تے اللہ پوچھن گے نا قیامت دے دن عیسیٰ نو تے عیسیٰ دی مان بھی پوچھن گے. فرمایا تے یہودیاں کی کیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, تے یہودیاں کہتا عزیر اللہ دا پتر ہے. فرمایا اعلان کر دیو تسی تے آخری نبی ہو, تساں دس دیتا عزیر بھی اللہ دا بندہ ہے, عیسیٰ بھی اللہ دا بندہ ہے, سارے اللہ دے بندے نے, سارے بشر نے. تے ہون کھاپ اعلان کر دیو تواڈے بعد نبی آنا کوئی نہیں جڑا آ کے انہوں سمجھائے گا کہ نبی بشری ہوندا ہے. اس وقت اعلان کر دو انما آنا بشر مثلکم, او سن لو قیامت تک میری امت دے لوگوں سن لو میں بشر ہاں. میں کیاں بشر ہاں. قوم نوح نے کیا کہ اسی دو گلاں دی وجہ تو تانوں نبی نہیں جے مننا. فرمایا کیڑی کیڑی گل تو نبی نہیں مننا؟ کہنے لگے پہلی گل تے ہے کہ تسی بشر ہو. پہلی گل کی تسی کیڑی صورت وچ ہے؟ کیڑی صورت وچ ہے؟ قرآن کھولو گے آکھو یہ نہیں کام ہوندا ساڈے کول, ہور جڑا مرضی آکھ لا. سچی گل کرنا, جھوٹ نہیں بولنا. کنے بندے, میں نہیں آندا ہاتھ کلا کرو, کنے بندے سویرے اٹھ کے قرآن پڑھتے ہو؟ کلب کلب کے ساڈی مسیتی دو بندے پڑھن لگ پے, سمجھ آئی نا؟ کلب کلب کے او قرآن پڑھو, او قرآن پڑھو, او ترجمے نال پڑھو, نہیں ترجمہ ہوتا قرآن پڑھو. قرآن اپنی ایک چک رکھتا ہے, اپنی ایک مٹھاس رکھتا ہے, اپنے اندر ایک ایسی چیز رکھتا ہے, بگڑے دلاں دیاں بیماریاں نو دور کرتا ہے, بند دلاں دیاں کھڑکیاں نو کھول دیندا. قرآن پڑھو اللہ دے بندے, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو. فرمایا سی کیوں نہیں مانتے؟ دو گلاں دی وجہ تو نہیں مانتے. کہڑیاں دو گلاں نے؟ پہلی گل اے کہ تسی بشر ہو. پہلی گل کی تسی پک یاد ہو گئی تانوں؟ ایک کیڑی قوم نے آکھیا سی؟ قوم نوح علیہ السلام نے. یہ تسی کی ہو؟ دوجی گل کی ہے؟ ہن دوجی یاد رکھ لو. کہنے مان راک الا بشر مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم ارادلنا. تے فرمایا دوجی گل اس واسطے تو نبی دی مننا, تواڈے پیروکار سارے چھوٹے چھوٹے قوماں دے لوگ نے. ہمارا دلونا غریب غریب لوگ نے جڑے معاشرے دے اندر ظاہری طور تے جن دا مقام ہی کوئی نہیں. اے دو گلاں دی وجہ تو سا تانوں نبی نہیں جے مننا. سمجھ آئی نا؟ تے نبی علیہ السلام نو تے اسی ویلے انہاں کہہ دیتا, انہاں کہا انہاں نو اپنے کولوں اٹھا دیو, اے بڑے غریب تے ماڑے ماڑے لوگ نے. تے اے قوم ہون پیدا ہوئی 14ویں صدی وچ. انہاں کہا اساں تانوں بشر نہیں جے مننا, اساں تانوں بشر نہیں مننا. سمجھ آئی نا گل نہیں؟ اساں کی مننا ہے؟ نور من نور اللہ. تے اسی آنے چلیا قل هو اللہ احد پڑھ, تے دا ترجمہ پڑھ, قرآن پڑھ, قرآن پڑھ, قرآن پڑھ. یہ تینوں اہل حدیث کہے گا قرآن پڑھ تے قرآن دا ترجمہ پڑھ. قرآن پڑھ تینوں ہدایت آوے, تینوں سمجھ آوے دین کی ہے, اللہ دا حکم کی ہے. قل هو اللہ احد. کنیاں گلاں سن قوم نوح دیاں؟ ایک کیڑی تھی اساں تینوں بشر نہیں مننا, تے دوجی کہ سی تیرے منن والے جڑے نے سارے چھوٹیاں چھوٹیاں قوماں دے لوگ نے. حضرت نوح علیہ السلام نے کی حکم دیتا؟ اور میں انہوں کہہ دیو وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا, وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا. آج بڑے بڑے مالدار ہیں,
कहना मैं पहला थोड़ा मारो इन्हों के सिर दे विच, तुसीं बड़े मालदार हो। हाँ जी, वया कौम ला सालुकुम अलैहि माला, फरमाया कौम आयो कट्ठे हो गए, तुसीं तुहाडे को वजीर आला है, को वजीर आजम है, कोई है, कोई है, तुहाडे माल की सानू लोड़, मतलब तुहानू ये भुलेखा होवे कि साडा माल जिहड़ा ना इहदी जरूरत है नबी नूं। वया कौम ला असलुकुम अलैहि माला। अच्छा एक होर भी गल मैं इत्थे करदा ही जां, अज कई बंदे होंदे ने मौलवियां नूं कख नहीं देना चाहिए। अगे किहड़ा तुसीं मौलवियां दे नाल कोठियां लवाईआं ने, अगे की करदे हो तुसीं? एक बंदा आया यूरोप विचों इत्थे ही, मैनू उन्हें दिता 500 रुपया, आंदा मसीत ते ला दिओ। पैसे मैं रख ले, मैं कहा शरी तौर पर जायज़ नहीं। इनू बंदा पूछे तू केड़ी दान करन लगा ते दैन करन लगा। इंसान को खर्च भी अपनी हैसीयत के मुताबिक करना चाहिए, इस शरीयत का तकाजा है। खैर गल आ गई, या कौम ला असलुकुम अलैहि माला। कई बंदे मौलवियां को आउंदे ने अपनी जनाब बड़ी माल की धाक लैके, फरमाया या कौम ला असलुकुम अलैहि माला। नूह अलैहिस्सलाम ने आख्या मैनू तुहाडे मालां दी लोड़ कोई नहीं। या कौम ला असलुकुम अलैहि माला। हुण गल किहड़ी तुहानूं दसनी सी कि बंदे जिहड़े मौलवी ने ना दीन वेचदे ने, आंदे ने खांदे ने, मौलवी खांदे, तू नहीं खांदा, नहीं तू खांदे बगैर सोना है। वो मौलवी ने कपड़े बड़े वधिया पाए सन, मौलवी की निगाह पूरी फिट की इन्होंने, खांदा गड्डी चंगी मौलवी कोल, तू मर जा फिर। हाँ वही कहना, मर जा तू, मौलवी के कपड़े वे के मर जा, मौलवी के कपड़े वे के मर जा, मर जा। मौलवी खांदा है। फिर अगों पता की आंदा है, जहालत की वजह हजूर कोई लैंदे सन, आंदे हजूर कोई लैंदे सन, हाँ लैंदे सन, तेनू नहीं पता, तू जाहिल नहीं, अनपढ़ परले दर्जे का। हजूर खुमस लैंदे सन। वालम अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि वलिखुमसहु लिर्रसूल। माले गनीमत चू लैंदे सन, हदीए आउंदे सन। साडे ते जिहड़ा भाबी हो जाता है ना, पहला उन्होंने हाथ थले होंदे ने, जेब नंगी होंदी, खूब खत्म दवांदा, खूब कुल करांदा, खूब जनाब बकरे पकांदा है, समझ आई। तो ज्यों ज्यों उन्होंने समझा के बुढ़िया हो जाइए ना, सीने ते हथ बन नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, वो इंज कर लैंदा। उन्हें पिछले खत्म बड़े पढ़ाए ने, 11वीं बड़ियां दित्तियां ने, उर्सां दे बड़ा गए हैं, मेलियां दे बड़ा पैसा लुटाया है, होर नहीं करना, अल्लाह की राह विच भी ला दईए। इन्हां गल्लां करया करो। हजूर कोई लैंदे ना, हजूर खुमस लैंदे सन, समझ आई ना। बागे फदक सी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते और आपकी आल औलाद वास्ते, समझ आई जे गल नहीं। हदाया आउंदे सन, माले गनीमत आउंदा सी। एवें ही थक देन जे मौलवी लैंदा है, मौलवी लैंदा है, मौलवी ते तेरी बड़ी निगाह है, मौलवी खा गया, मौलवी खा गया। मौलवी नूं फिर जहर दे छोड़ो। आहो अपना बाल मौलवी बनाना नहीं, ते जे किसी का माल मौलवी बन गया तो वह चंगा नहीं लगता। खैर फरमाया दो गल्लां, तो एक गल आ गई है, मैं क्या इन्होंने दस दिया। कई बंदे मैनू भी आते हैं मौलवी, मौलवी खाते हैं, मौलवी ना खान मर जा, नहीं मर जा, भुखे रहन। तुहानू मौलवी वो चाहिए जिहदी सलवार पाटी होवे, कुर्ता पाटिया होवे, हैं जी, तुहानू जुत्ती टुटी होवे, फिर तुहानू आके चौधरी साहब ठीक हो, तुहानू इहदा हुण नहीं होंदे मौलवी, वो वेला लंघ गया। हुण मौलवी पढ़े लिखे ने अक्सर, समझ आई ना, तो गौरमेंट के मुलाजम भी ने, तो कारोबार भी अपने करते हैं, समझो। दो गल्लां उन्हें की आखियां, उन्हें क्या तुहानू नबी नहीं मनना क्यों? एक तुसी की हो बशर हो, तो दूजा की है तुहाडे पैरोकार जिहड़े ने छोटे छोटे लोग ने, तुहाडे पैरोकार। आवाज आई आसमान से, तू कहना छोटे छोटे, फरमाया नहीं इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। जिन्होंने तू छोटे छोटे समझना वो कौन ने, जरा गौर करना, जिन्होंने तू छोटे छोटे समझने कौन ने? चलते जमीन तेरे 8 कदमां दी जन्नत विच,
और जिन्होंने तू छोटे छोटे समझना है, गरीब समझना है, लाचार समझना है, मजबूर समझना है, गुलाम समझना है, नौकर समझना है, कमी समझना है, अपनी निगाहों के अंदर जरा अल्लाह दियां निगाहां दे अंदर उनकी कदरों कीमत ते वेख चलदे जमीन ते ने आहट। हजूर पूछते ने आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओए बलाल ये ते दस तू चलदा जमीन ते था पिया ते तेरे कदमां दी आवाज़ ते मैं जन्नत च सुनदा था पिया, आपसे सच्चा कोई है बढ़कर? आप गवाही दे रहे हैं सल्लल्लाहु। ओए बलाल पहला गल किन्ने प्यार नाल पे करदे ने, ओए बलाल वो तू चलदा जमीन ते से पिया ते मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जन्नत च तेरे कदमां दी आवाज़ पे सुनदा था। वो बलाल करना की है? आवाज़ आई जिहड़े मालदार सुते हुंदे ने, मालदार मालदार इल्ला माशा अल्लाह जागदे भी होंदे ने विच कुछ, जिहड़े मालदार सुते डर तुसी तो उंजी जरके, जिहड़े मालदार सुते होंदे ने ते गरीब जिन्हों कमी समझना उठे आंदा तहज्जुद वेले ते ओह खलोते आंदा रातों ने आज दियां गल्लां हो रही होंदियां ने, जान सुते आए वो गल्लां करदा पिया है किदे नाल, अपने रब नाल जिहड़ा हर वेले जागदा है, जान सुते है वो नेरे विच उठे आए। वह कहता है अल्लाह कहता है हाँ मेरे बंदे लब्बैक, और तू बैतुल्ला जाके किया ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, कहना ना कहना आना अल्लाह लै जाए, जेड़ा नहीं गया उन्होंने भी लै जाए, जेड़ा गया उन्होंने फिर अल्लाह लै जाए, अल्लाह उत्थे खड़दा ही रवे। तो ऐसा दरवाज़ा है। अच्छा बैतुल्ला राती में उहदे दरवाजे बंद नहीं होंगे, राती में उहदे दरवाजे बंद नहीं होंगे, समझ आई? मस्जिद नबवी भी राती बंद हो जाती है ते बैतुल्ला दे दरवाजे भी राती बंद नहीं होंगे। जो बंदा उमरे ते जांदा है, हज ते जांदा है, की कहंदा है लब्बैक अल्लाहुम्मा, किन्ने पैसे ला के ते कई गरीब दीवाने फरजाने दुनिया ते आस ही लैके टुर जाते हैं, अल्लाह कदी सानू भी तो अपना घर वहा ना, अल्लाह कदी सानू भी तो मदीना वहा ना, दुनिया तो आप लैके चले गए, समझ आई? तो कई अल्लाह चुक के लै गया। हुण बंदा उत्थे जाके की कहंदा, तेरा गौर करना, कहंदा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये तो उत्थे गया तो फरमाया जिसले तू हद च वड़ना है तो उसले कहना लब्बैक अल्लाहुम्मा, और फरमाया तू सरगी उठ तो सही एक बारी, सरगी उठ तो सही एक बारी, तो फिर क्या लब्बैक या अल्लाह, अल्लाह मैं आया तेरे दरवाजे ते, आसमान तो आवाज होंदी लब्बैक या अब्दी, उथे तू कहना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, राती उठे ते ओ जागदे को लावे ते आके उन्होंने बुलावे तो आंदा लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे में हाजिर, लब्बैक या अब्दी मेरे बंदे में हाजिर, लब्बैक या अब्दी मेरे बंदे में हाजिर। समझ आई ना गल दी? तेनू आदत पै गई है मुर्दियां कोल जान दी ते मुर्दे सुनते बुनते कोई नहीं, सीधियां सीधियां गल्लां ने, साढ़े को बनावट वाली गल कोई नहीं, ना इधरों फड़ना ना इधरों फड़ना, सीधी ठा करके मार दी। मुर्दे सुनते वो किड्डे बेवकूफ ने, हथी कफन पाना, हथी कि नंगा ही दफना आते ने, नहीं बाबा जिहड़ा हुंदा उनको कफन शफन पाते ने, एक बोलिया बिचू नहीं पाते ने, बाबे नूं कफन पा दिता, बाबा आपे ही टुर जाता है, आपे बाबा नहा लैंदा है। मैं ना बाबा बड़ा ही लेक है, असी नहीं आते बाबा के, बाबे दे नुकस नहीं, नुकस पिछले मनन वाले आंदा है, बाबे नूं नहीं कुछ आखना, बाबे दी नहीं इंसल्ट करनी, बाबा नहा लैंदा आपे ही, सारी जिंदगी का बाबा तहज्जुद गुजार नमाजी परहेजगार, किसी ने बाबे नूं नंगिया वेखिया ते अज बाबा एडा मजबूर हो गया, मैं भी मजबूर हो जाना है, तू भी मजबूर हो जाना है। समझ आई गल दी? जनाजा मेरा भी पिया होगा, जनाजा तेरा भी पिया होगा, ना मैं नहा सकना ना तू नहा सकना,
نہ میں نہ سکنا نہ تو نہ سکنا، نہ میں کفن پا سکنا نہ تو کفن پا سکنا، نہ میں چارپائی تے بہ سکنا نہ تو چارپائی تے بہ سکنا، نہ میں قبرستان ٹر کے ٹر جانا نہ تو ٹر کے ٹر جانا تے جا میں جنازہ اپنا پڑھنا ہے نہ تو پڑھنا ہے۔ لوکاں جنازے ساڈے پڑھن لگیا، مولوی نے کی آکھنا 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا، ثنا واسطے اللہ دے، دعا واسطے نہیں حاضر جیوندے دے نہیں۔ اس لیے میت جو دب لیندے جیوندا ہے، پھر آندے نے سندا ہے، یا ادو جھوٹا ہے یا ہن جھوٹا ہے، یا ادو جھوٹ بولے تے یا اور جھوٹ بولنے پیا۔ دعا واسطے حاضر میت دے، اے سچ تے جڑے دب لینے انے نہیں بابا تیرے کول آیا۔ ایک بندہ مکے بیمار ہو گیا، کتنے اتوں فون کیتا سو پاکستان سے، داتا صاحب تو دے گا بھی میں دیا میں بڑا بیمار ہو گیا، اتوں کعبہ بنان والا کی دعا مانگدا ہے؟ کعبہ کنہ بنایا تھی؟ تے حضرت ابراہیم تے اسماعیل نے، وہ کی دعا مانگتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوا شفا ماں تو دے، میں بیمار ہوا شفا ماں۔ حدیث دے اندر انہوں نے خدا دی قسمیں فرمایا لا علاج بیماری جڑا بندہ لا علاج بیماری بھی اٹھ سکتا ہے، بہ سکتا ہے، کھلو سکتا ہے، تہجد دی نماز شروع کر دے اللہ انہوں شفا دے دے گا۔ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے تہجد دی نماز شروع کر دے اللہ انہوں، تو ہتھی دب کے اتے کھلو جالے بابا دے، اور تیری تو مت ماری گئی ہے ظالمہ، ان الشرک لظلم عظیم، اور تینوں قبر دیکھ دی نہیں بھئی، اور قبر تے کھلو کے اللہ بابا دے۔ شیطان بھی آندہ ہونا ہے انہوں چھتر مارو، لتر مارو انہوں، ہتھی دب کے اتے کھلو گیا بابا دے۔ سمجھ لیں اے آندے نے جو بابیاں دی اکھ ویکھن والی نہیں، بابی اندے نے اگواں نے بابیاں دی اکھ وہ نہیں ویکھن والی، اسی انے اکھاں بند کر دیں سارا ہاتھ ہی لوا دے چل، انے دا بھی تو ہاتھ لوا دی دا نا کدھرے، اللہ آندہ کندھ کتھے بندے نے پھڑ کے ہے کندھی تیرے نزدیک سے انے ہی صحیح پتہ نا ہاتھ ہی لوا دے۔ انہاں بھی آکھیا سا مننا دو گلاں تو نہیں مننا، کیڑی کیڑی؟ ایک تے کی ہے بشر تے دوجا کی ہے تے ایک گل تانوں ہور سنا کے تے پھر تانوں چھٹی دئیے۔ اللہ تعالیٰ کہندے نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، نبیاں دا ہوئی رہا ساری دنیا نال، اللہ آندے نے مینوں پکار، مینوں پکار، مینوں پکار، مینوں پکار، میں ہی ہاں تیرا بنان والا، میں ہی تینوں بنایا ہے، میں ہی سب کچھ کیتا ہے، مینوں پکار۔ کنوں پکار؟ خدا دی قسم ٹائم نہیں، ایک جملہ تانوں سنا کے میں خطبہ ختم کرن لگا، اگلے جمعے اگر زندہ رہا تو شاید میں بیان کراں۔ نبی علیہ السلام کو ایک عورت آئی، بڑیاں منتاں کیتیاں حضور دیاں انہیں، حضور میرے خامد نے مینوں کہہ دیتا ہے تو میری ماں جیسی ہے، تو میری ماں جیسی ہے، تو میری ماں جیسی ہے، حضور یہ کو حل کڈو۔ نبی علیہ السلام پتہ کی فرماندے نے؟ آپ فرماندے نے بی بی میرے نال وہی نہیں آئی، میں کی دساں اتوں قانون بن کے آوے تو میں اگے جاری کرانا، اتوں قانون بن کے آوے تو میں اگے جاری کراں، اتوں قانون بنیا نہیں میں محمد جاری کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساڈا اہل حدیثاں دا ایہی عقیدہ ہے، قانون اتوں بندا ہے جاری حضور فرماندے نے صلی اللہ، تو وہ دروازہ بند ہو گیا، ہن بن گیا جڑا بننا سی، سمجھ آئی نا؟ کہندی حضور وہ ساریاں ہی گلاں دے حل آ گئے نے، میری گل دا حل نہیں آیا، پریشان سی نا۔ جلے سمجھ آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے نہیں آیا، انہیں نہ اوتھے ہی پہلاں تے حضور علیہ السلام چہرہ انج موڑ کے نہ انج ہو گئی، نہیں سمجھ آئی تانوں گل نہیں، تانوں گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ انج ہو کے انج سی نا، انج ہو گئی، انہیں کہا اللہ اشکو الیک ولا الی رسول ہی، اللہ ہن میں توجہ تیرے ال کر لی ہے، تیرے رسول ال بھی نہیں کیتی۔
जुमला सुनो जरा। तो सईदा आयशा फरमांदियां ने जिस तरह की गल्लां सुनियां साडे घर जिन्ने बंदे सन सारे ही रोन लग पे। उन्हें इस अंदाज नाल अल्लाह नूं आख्या, अल्लाह मैं हुण तेरे अल मूँह कर लिया है, तेरे रसूल अल भी नहीं। हजरत आयशा फरमांदियां ने जिन्ने बंदे कार च बैठे सन सारे ही रोन लग पे, मैं भी रोन लग पई। हजूर दी अखां च भी आंसू आ गए। आइए और अजे वो देर हो गई है, मैनू देखता पाया, 1 सेकेंड 2 दे दो मैनू। कह लगे मैं दुआ उधर मुँह कर लिया, जो उधर मुँह कर लिया तो कहदियां ने थोड़ी देर गुजरी, हजूर तो बही दे आसार तारी हो गए। अगला जिम्मे यार दसांगा, बाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह, देर बहुत हो गई, याद करायो दसांगा जरूर।